کسی بھی عمل کی اصل کیا ہے، نیت کیوں اتنی ضروری ہے، اور کیسے نیت کسی بھی عمل کو حقیر یا بڑا بناتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب جانیں گے۔ تو دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ نیت کیوں اتنی ضروری ہے؟ نیت کو ہر عمل کی اصل کہا جاتا ہے۔ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر کسی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اور عراقی اسلام کے قواعد میں سے نیت کو ایک قاعدہ کہتے ہیں، اور اسی زمن میں امام شافعی اور امام احمد نے نیت کو اسلام کا ایک تہائی حصہ کہا ہے۔ کیوں اتنی ضروری ہے نیت؟ کیونکہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اور نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا، کسی بھی کام کا ارادہ کرنا، اور شرعی اصطلاح کے اندر اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کے کسی کام کا عزم کرنا، کہ آپ عبادت کا کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں وہ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کا تقرب حاصل کرنا، یا لوگوں کے اندر اپنی واہ واہ کروانا، یا لوگوں کو دکھانا کہ میں بہت نیک ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں۔ تو یہاں پر بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے پیچھے کن نیتوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ نیت کا عمل جو ہوتا ہے اس کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار ہمارے اعضاء سے ہوتا ہے۔ ارادہ باندھتے ہیں ہم دل میں، سوچتے ہیں ہم کہ ہم نے یہ عمل کس لیے کرنا ہے، لیکن اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے اعضاء سے ہوتا ہے۔ نیت عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بہت ہی ایک ضروری بات ہے جو علماء کے کلام میں کہی جاتی ہے، کہ علماء کے کلام میں نیت کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ 2 معنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا عمل کر رہے ہیں۔ یہی دو معنی بنتے ہیں نا کسی بھی کام کے پیچھے، کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں بڑی ایک سادی سی مثال ہے ہمارے پاس، کہ پردہ نہ کرنے والی خواتین کہتی ہیں کہ نیت ہماری اچھی ہے لیکن ہم پردہ نہیں کرتے۔ تو نیت اگر آپ کی اچھی ہے، صاف ہے، تو پھر آپ کا عمل بھی صاف ہی ہوگا، نیک ہوگا، آپ پردہ بھی کریں گے۔ آپ کی نیت سے آپ کا عمل، آپ کے عمل سے آپ کی نیت ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو پردہ کرتی ہیں وہ بھی تو کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب وہ بھی تو بہت سارے کام ایسے کر جاتی ہیں جو نہیں کرنے والے ہوتے۔ تو اس معاملے میں بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ وہ ان کا معاملہ ہے، انہوں نے اپنا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خود دینا ہے۔ ہم نے ان کا جواب نہیں دینا۔ اگر وہ پردہ کر کے بھی کوئی غلط کام میں مشغول ہے تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم نے اس کا جواب نہیں دینا۔ ہم نے جواب دینا ہے اپنی نیت کا، اپنے عمل کا۔ تو ہماری اگر نیت صاف ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل بھی اچھا اور صاف ہو۔ اب ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی بڑے عمل ہیں جن کو نیت حقیر کر دیتی ہے، اور کتنے ہی حقیر عمل ہیں جن کو نیت بڑا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر بہت سادہ سا مطلب ہے کہ بعض اوقات ہم صدقہ کرتے ہیں اور نیت ہماری خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اور صدقہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، کسی کو ہنس کر دیکھنا ہی، کسی کو پانی پلانا ہی، اس کے پیچھے نیت ہماری اللہ کی رضا ہوتی ہے، لیکن اس کا اجر ہمیں بے تحاشا مل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارا عمل بہت بڑا ہوتا ہے کہ دنیا کی نظروں کے سامنے آتا ہے، لیکن نیت دنیا ہی کو دکھانا ہوتی ہے، تو ہمیں اجر بھی ویسا ہی ملتا ہے۔
کہ ہمارا وہ عمل ہوتا بہت بڑا ہے لیکن اس کا اجر بالکل نہیں ملتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں بہت پیاری ایک حدیث کوٹ کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کی نیت ایک رسی حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس نے جہاد لڑا، اللہ کے راستے میں جنگ کی، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ ایک رسی حاصل کرنا، تو اس کو رسی مل گئی، جہاد لڑنے کا اجر نہیں ملا۔ اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو بہت ہی پیاری ہے، میں وہ بتاؤں گی آپ کو۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو عظمت اور رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو یہ خوشخبری دے دو، سو ان میں سے جو آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مطلب اگر آپ دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں پرہیزگار کہلانے کے لیے، صدقہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بہت بڑا غنی کہا جائے، تو پھر آپ کو غنی بھی کہہ دیا جائے گا، پرہیزگار بھی کہہ دیا جائے گا اور نیک بھی کہہ دیا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو کوئی ٹائٹل نہیں ملے گا، نہ صالحین کا نہ متقین کا۔ اللہ کے ہاں آپ کے لیے پھر کوئی اجر نہیں اگر آپ کی نیت دنیا ہے۔ اور اسی طرح اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت ہے۔ اعمال کی قبولیت آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جتنی نیت آپ کی اچھی اور صاف ہوگی اتنا ہی آپ کو اپنے عمل کا اجر ملے گا۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کر دے اور ہمیں اتنی بصیرت دے کہ ہم اپنی نیتوں کو پہچان سکیں، اور کبھی ہماری نیتوں میں اگر کوئی خرابی نظر آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ فوراً ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔